بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، تین نوجوان بھائیوں کا عجیب قصہ۔ صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر تین قبریں دیکھی۔ ان میں سے ایک پر یہ شعر لکھا تھا: زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اسے ضرور باز پرست کرے گا اور اس نے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو بلائیاں اس نے کی ہے اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا: کیا لذت پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پہ موت اچانک آ ہی جائیں گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھین لیں گے اور گھر میں ملائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا: کیسی منزل لوٹے گا وہ جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے کہ جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کی نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے، جس کی جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس سے کہا: میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا: کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا: ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا۔ میں نے کہا: کیا سناؤ، کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ تین بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کی ہوئی تھا۔ اس عبادت گزار کی موت قریب آئی، اس کی بائی اس کے پاس جمع ہو گئی اور وہ سلطان کا مصاحب ہمارے علاقوں کا والی تھا۔ عبد الملک بن مروان نے اس کو والی بنا دیا اور وہ ایک ظالم جابر اور لٹیرا تھا۔ یہ دونوں اپنے عابد بھائی کے پاس آئی۔ جب اس کا آخری وقت تھا، دونوں نے اس عابد سے کہا: کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم، میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں کچھ وصیت کرو، نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لیے وصیت کرو، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لیے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا: اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہے کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس نے رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا: میرے بھائی، تجھے میرے کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کی بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو چاہو حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین میں دفن کر دو اور میرے قبر پہ لکھ دینا۔ اس کا ترجمہ ہے: زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرست کرے گا، اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میرے قبر پہ آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہوا۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پہ آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دڑام کی آواز سنی، قریب تھا۔ اس کا دل اس سے پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنی بائی کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پوچھا: اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا: وہ ہتھوڑی کی آواز تھی، مجھے کہا گیا تو نے مظلوم کو دیکھا، پھر بھی ان کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص صبح غمزدہ اٹھا اور اپنی بائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا: میں سمجھتا ہوں ہمارے بائی نے جو اپنی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی، اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے امارت چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔
اور عبد الملک بن مروان کو اس کے بارے میں خط لکھا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا اس کو چھوڑ دو جہاں چاہے جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا یہاں تک کہ اس کی موت آئی اور وہ چرواہوں کے ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا میرے بھائی کوئی وصیت نہیں کرنی۔ اس نے کہا کیا وصیت ہے؟ کوئی مال نہیں جس میں وصیت کرو، لیکن ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے جب میں مر جاؤں تو میرے قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میرے قبر پر لکھ دینا کیسی لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرائی گئی جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر 3 دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میری دعا کرو شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ وہ مر گیا اور اس کی بائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کی قبر پر تیسری دن آیا، دعا کی اور رویا۔ پھر جب واپس ہونے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کے قریب ہو گئی اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو اس نے اپنی بائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا میں نے جب خواب میں اپنی بائی کو دیکھا اس کی طرف لپکا اور اس نے پوچھا کیا تم ہمارے ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا ملاقات تو بہت ہی دور ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا خیریت سے ہو، توبہ کتنی خوبیوں اور بلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا وہ نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس نے کہا جس نے دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا، پس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان وصیت نہیں کرنی۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے تیرے باپ کا کوئی مال ہی نہیں جس میں وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنی چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میرے قبر پہ یہ شعر لکھ دینا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گاڑ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک تم میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا اور وہ واپس گھر آیا۔ رات کو خواب میں اس کا اپنا باپ آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے، بس تم اپنے سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف سے جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے جیسے تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے ہیں اور اپنے آخرت کے معاملے میں کوتاہی کی نتیجے موت کے وقت ان کی شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر کب افسوس ملتے رہے۔ چنانچہ نہ ان کو افسوس نے کچھ فائدہ پہنچایا، نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا سامنا وہ کریں گے۔ قیامت کے دن اپنے بادشاہ کی طرف سے اے میرے بیٹے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں جس بوڑھے نے واقعہ سنایا اس نے بتایا جس رات کو اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا صبح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی اور میں سمجھتا ہوں موت میرے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا، سلام کہا اور لوگوں سے الوداع کہا، لوگوں نے اسے الوداع کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو اس کو اس کی توقع بھی ہو۔ وہ کہتا تھا میرے باپ نے کہا جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ ان تینوں سے مراد یا تو 3 لمحات ہے تو وہ گزرے لہٰذا وہ نہیں ہے، اگر 3 دن ہو تو وہ کیسے گزریں گے، اور یا 3 مہینے اور میں نہیں سمجھتا اس وقت تک زندہ رہوں گا یا 3۔
زندہ رہو گا یا 3 سال ہے، اور یہ تینوں مہینوں سے بھی زائد ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان سے مراد سال ہوگا۔ چنانچہ وہ 3 دن تک بخشا رہا اور صدقہ کرتا رہا۔ جب اس نے خواب کو تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا، سلام کہا، پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک لوگ گاہے بگاہے اس کی قبر پر دور دراز سے آتی تھی اور نماز پڑھتی تھی۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے، بے شک جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اسے سے مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔